ہمارے بزم کے مہمان خطیب جو کہ شاگرد رشید ہیں حضور قبلہ قائد انقلاب شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی، بانی و سرپرست ادارہ منہاج القرآن، آپ کے شاگرد رشید اور ایسے شاگرد جو منظور نظر ہیں، ہماری خوش قسمتی کہ آپ تشریف لے کے آئے، مجاہد اہل سنت، پاسبان مسلک رضا، عظیم مذہبی اسکالر، انٹرنیشنل مذہبی اسکالر، عالمی شہرت یافتہ حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد شکیل ثانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، ڈائریکٹر فیض القرآن جاپان، آپ تشریف لے کے آئیں گے، اپنے روحانی وجدانی بیان کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو مستفیض فرمائیں گے۔ آپ احباب قبلہ علامہ صاحب کا استقبال بڑی محبت سے کیجئے گا، بآواز بلند سارے احباب مل کے بولیے نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ مجمع کافی ہے، آواز بھی کافی ہونی چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند درود پاک اندازہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام صدر محفل، زینت محفل، رونق محفل، صاحبزادہ والا شان حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب گیلانی قادری دامت برکاتہم القدسیہ، قابل صد احترام حضرت علامہ غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب خطیب و امام جامع مسجد حاجہ، انجمن فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ منتظمین، دیگر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چک نمبر 707 رابع کمالیہ کے جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ تشریف فرما ہیں، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں کھڑے ہو کے خطاب کر رہا ہوں، میں کسی کے ادب میں کھڑا ہوا ہوں، اور میں یہ چاہوں گا کہ آج جن کی زیر صدارت یہ بزم سجی ہے، قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب گیلانی، آپ کرسی صدارت پہ تشریف فرما ہوں تاکہ ہم ان کی موجودگی میں اپنا سبق سنا سکیں۔ قبلہ شاہ صاحب آپ ذرا تشریف لیں، وہاں بیٹھے، میں نہیں حضور، میں ایسے میں حضور یہ میری حضور میں آج آپ کو حضور میں میری بات سنیں سرکار، آپ لاجوان ہیں، آپ بیٹھ کے پھر اٹھ جائیں، بیٹھ کے اٹھ جائیں، میں سید پاک میں آپ کی برابری کر نہیں سکتا، اوقات نہیں ہے، آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آج آپ کو یہاں کھڑے ہو کے سبق سنائیں گے، تشریف رکھیں۔ یہ میرے والدین نے جو میری تربیت کی نا، میں اپنی گفتگو سے پہلے، میرے والد صاحب میرے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے تھے، میں اب شوق اسلام مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا، تو میں نے ایک دن کہا جی صاحب سارا جگ میرے پیچھے جمعہ پڑھتا تو اسے کیوں نہیں پڑھ دیں؟ وہ فرماتے تو میرا بیٹا ہے، یہ جو مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں وہ شاہ صاحب ہیں، بی بی پاک کے بیٹے ہیں، تو میں اس لیے ان کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں۔ یعنی سادات کا ادب ہماری گٹی میں ہے، اور جب بھی آپ محفل رکھیں
جب بھی آپ رکھیں تو کرسیاں دو رکھا کریں. جب سید نیچے بیٹھا ہو تو ہم جیسوں کی اوقات ہی کیا ہے برابری کرنے کی, ہم بیٹھ نہیں سکتے. تو میری خوش قسمتی ہے. حضور آپ چلیں, اب آپ آ جائیں, بس آپ یہاں آ جائیں, میں یہی انشاءاللہ تعالی آپ بیٹھ جائیں. تھوڑا تھوڑا مجھے پتہ چلے, آپ ابھی تک ماشاءاللہ تازہ دم ہیں, اور مجھے جو وسیم بھائی نے بتایا کہ 707 ایسا گاؤں ہے جہاں عشق پھوٹتا ہے, عاشق لوگ ہیں, محبت والے لوگ ہیں. اور میں جب گفتگو کروں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا. آپ چلیں گے تو پھر میں آپ کو وہ کچھ سنا جاؤں گا, آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے. آپ کو وہ کچھ بتا جاؤں گا, زندگی بھر یاد رکھیں گے. عقیدہ ختم نبوت اس طرح سمجھا جاؤں گا, آپ کبھی بھولیں گے نہیں. اور آپ تو ویسے قسمت والے لوگ ہیں. میں نے جب ابھی سلطانی صاحب کی گفتگو آخر پہ سنی ہے, حضور میں اچھا بسم اللہ. اسے کہتے ہیں الامر فوق الادب. اب حکم ہو گیا ہے تو میرے لیے صلی اللہ سبحان اللہ, یہ جناب قبلہ پیر و مرشد کا حکم ہو گیا ہے. اب تھوڑے تھوڑے ذرا نا آپ لوگ یہاں قریب تھوڑا آ جائیں, بڑا ہو گیا ہے. 10:30 بجے کا میرا کمٹمنٹ تھی وسیم بھائی کے ساتھ, میں پورے ٹائم پہ پہنچ گیا. اب ٹائم 12 بجے نے کہا جی دعا کرنی ہے. موضوع مجھے, میری عادت ہے میں میزبانوں سے پوچھنا سننا کیا ہے. یہ کہتے جی ہمارے ہاں ہمیشہ ختم نبوت پہ بات ہوتی ہے. میں نے کہا پھر آج ایسا عقیدہ ختم نبوت بیان کریں آپ کو ہمیشہ یاد رہے. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کا اعلان رب کائنات نے عالم ارواح میں پہلے کیا ہے, کائنات کو بعد میں بنایا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں. کائنات کے 2 واقعات ایسے ہیں, 2 ذکر ایسے ہیں جن کا ذکر ان کے ہونے سے پہلے ہوا. ابھی واقعات ہوئے نہ تھے, ذکر پہلے تھا. ابھی آج آپ کا ذکر ہو رہا ہے, یہ محفل ہو رہی ہے, کل لوگ باتیں کریں گے فلاں نے یہ پڑھا, فلاں آیا ہی نہیں, فلاں نے ایسا کیا. کل کسی کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. واقعہ پہلے ہوتا ہے, ذکر بعد میں ہوتا ہے. مگر کائنات کی 2 حقیقتیں ایسی ہیں, جو واقعات ایسے ہیں, 2 سانحات ایسے ہیں, 2 ذکر ایسے ہیں, ہوئے نہ تھے مگر ہر کسی کو خبر تھی ہونے والے ہیں. ایک واقعہ میلاد مصطفیٰ کا ہے. میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے نہ تھے, ہر کسی کو خبر تھی کوئی آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے. اور دوسرا امام حسین کے کربلا میں جانے کا, ابھی کربلا میں گئے نہ تھے, ہر کسی کو خبر تھی 56 برس کے بعد حسین کربلا میں نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرے گا. میرے مصطفیٰ کے آنے کا ذکر آنے سے پہلے تھا. ارے جن کا ذکر آنے سے پہلے تھا, آنے کے بعد کم ہو گیا. حضور نے جن کا ذکر آنے سے پہلے تھا, آنے کے بعد کم ہوگا یا بڑھے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. مصطفیٰ جو زمانہ گزرتا جائے گا, ہر بعد والا زمانہ پہلے زمانے سے بہتر کرتا چلا جاؤں گا. یہ فقط ایک ہی ذات ہے, ذات مصطفیٰ. جو زمانہ گزر رہا ہے, ذکر مصطفیٰ, میلاد مصطفیٰ, جشن مصطفیٰ, نعت مصطفیٰ, درود مصطفیٰ بڑھ رہا ہے. 2 ہی تو ذکر باقی ہیں, یا ذکر مصطفیٰ باقی ہے یا ذکر حسین باقی ہے. ابھی حسین کربلا میں گئے نہ تھے تو ذکر تھا, تو اب ذکر کم ہو جائے گا. یزید کی ذریت مٹ گئی, ابو لہب و ابو جہل مر گئے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو جن کا ذکر ہونے سے پہلے تھا, واقعات ہوئے نہ تھے تو ذکر تھا, تو ہونے کے بعد ذکر کم ہوگا یا بڑھ جائے گا. آپ دیکھیں جو زمانہ گزر رہا ہے, یزید کی ذریت مٹ گئی, یزید تھا حسین ہے. بھئی ابو جہل مٹ گیا, مصطفیٰ کا ذکر آج بھی بولیے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. مصطفیٰ جو زمانہ گزرتا جائے گا, تیرا رب تیرے ذکر کو بڑھاتا چلا جائے گا.
میں قبل اس کے کہ اپنے موضوع پر جو میں نے گفتگو کرنی ہے ایک نقطہ سمجھ لیں، یہ بڑا ضروری نقطہ ہے اور آپ کو زندگی بھر یاد رہے گا۔ ہمارے اوپر ایک اعتراض ہے ان لوگوں کا جو میلاد نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ مشرک ہے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں نبی کا اتنا ذکر کرتے ہیں، ساری رات اتنی نبی کی تعریف کرتے ہیں، نبی کو خدا ہی بنا دیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ میلاد جو ہم کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو، محبت کو، نعت کو، وہ شرک کا نام دیتے، کہتے ہیں اتنی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا تو نام ہی نہیں لیتے، ساری رات محمد محمد کرتے گزار دیتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں کہ نبی کو خدا ہی بنا دیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ آپ کا جو اعتراض ہے وہی ہمارا جواب ہے۔ آپ کہتے ہیں میلاد کرنا شرک ہے، ہم کہتے ہیں میلاد کرنا توحید ہے۔ بس یہ ایک نقطہ سمجھ لیں، پھر آپ کو عقیدہ ختم نبوت بتاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میلاد کرنا شرک، میں کہتا ہوں میلاد کرنا توحید۔ آپ کا جو جواب وہی ہمارا آپ کے اعتراض کا جواب ہے۔ کہتے توحید ہوتا ہے اللہ کا نام لینا، آپ نے تو اللہ کا نام ہی نہیں لیا۔ میں نے کہا چلے سیدھا سا جواب ایک یہ لے لو، اگر ہم نے ساری رات والضحیٰ کی بات کی ہے، واللیل اذا سجا کی زلفوں کی بات کی ہے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل کی بات کی ہے، الم نشرح کے سینے کی بات کی ہے، اگر ہم نے ساری رات محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے تو یہ تعریف ان کی تھوڑی ہے، اس خدا کی ہے جس نے مصطفیٰ کو بنایا۔ بھئی یہ تعریف کس کی ہے؟ جس نے ایسا خوبصورت شاہکار بنایا، تو یہ تعریف کس کی ہوئی؟ خدا کی۔ اور دوسرا تو جواب بھی سن لیں، رب کائنات نے 1,24,000 نبی کائنات انسانی کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ اللہ کا نبی جب اللہ کی توحید کا اعلان کرتا، قوم انکار کرتی، نبی معجزہ دیتا۔ یہ معجزے کا اور نبوت کا ریلی میں سے تعلق ہے۔ ہر نبی کو اللہ معجزہ دیتا، ولی کو کرامت دیتا۔ یہ سن لیں، جو خرق عادت واقعہ نبی سے ہو وہ معجزہ ہے، جو ولی سے ہو وہ کرامت ہے۔ ہر ولی کرامت دیتا، ہر نبی معجزہ دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ید بیضا کا معجزہ دیا، عصا کا معجزہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، مردہ زندہ کرنے کا معجزہ، مادرزاد کوڑوں کو تندرست کرنے کا معجزہ، ماں کے پیٹ سے اندروں کو لون بخشنے کا معجزہ۔ ہر نبی معجزہ لے کے آتا رہا۔ ہوا کیا؟ جب نبی نے دنیا سے پردہ کیا، عیسائیوں نے مردہ زندہ ہوتے دیکھے تو نبی کو خدا بنا کے بیٹھ گئے، شرک پلٹ کے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، ید بیضا کا معجزہ دیکھا تھا۔ عزیر علیہ السلام کو یہودی نے خدا کا بیٹا بنا لیا، شرک پلٹ کے آ گیا۔ وہی امت، وہی قوم جو نبی کا کلمہ پڑھتی تھی، انہوں نے مردہ زندہ ہوتے دیکھے، نبی کو خدا بنا کے بیٹھ گئے۔ ید بیضا کا معجزہ دیکھا، خدا بنا کے بیٹھ گئے۔ چونکہ ان کے معجزات 2 3 4 5، اب باری آ گئی آمنہ کے لال کی، اب باری آگئی تیرے میرے رسول کی، ان کے معجزات کی حد 1 2 3 4 5 6 7، بس میرے مصطفیٰ کو سر سے پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ فرمایا مصطفیٰ تیری ذات معجزہ، تو بال بال معجزہ، تیری رفتار معجزہ، تیری حیا معجزہ، لب لالی معجزہ، خط مشکی معجزہ، مصطفیٰ تیرا انگلی پہ چاند کا نچانا معجزہ، ڈوبے سورج کو واپس پلٹانا معجزہ، چاند کا سینہ چیر کے زمین پہ لانا معجزہ، انگلیوں سے پانی کے چشمے چلانا معجزہ، کڑوے کنویں میٹھے فرمانا معجزہ، ابو جہل کی بند مٹھی میں کینکریوں سے کلمے پڑھانا معجزہ، جابر کے مردہ بچوں کو زندہ فرمانا معجزہ، نکلی آنکھوں کے ڈیلے اندر رکھ کے نور پلٹانا معجزہ، کٹے بازو جوڑ کے سرجری فرمانا معجزہ، معراج کی رات عرش پہ جانا پھر پلٹ کے آنا معجزہ۔ مصطفیٰ تیرے معجزات کی حد ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے مردہ بھی زندہ کیے، میرے نبی نے چاند کا سینہ بھی چیرا، ڈوبا سورج بھی پلٹایا۔ اب میرے نبی نے دنیا سے بھی جانا تھا، ظاہری پردہ فرمانا تھا۔ اب میرے پہلے نبیوں کی طرح شرک پلٹ کے نہ آ جائے، میرے محبوب کو میرا کوئی شریک نہ بنا دے۔ فرمایا مصطفیٰ تو ہے میرا حبیب، تجھے کو بنائے میرا شریک مجھے گوارا ہی نہیں۔ حبیب یوں کرتے شرک کو قیامت کے لیے جڑ سے کاٹ دیتا ہوں۔ کیسے؟ فرمایا مصطفیٰ تیری امت کو، تیرے غلاموں کو میلاد کا تحفہ دے دیتا ہوں، ہر سال یہ تیرا میلاد کریں گے، میلاد تیرا ہوگا، توحید میری ہوگی۔ کیوں کہ جس کا میلاد ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ خدا کا بندہ ہوتا ہے، وہ خدا کا رسول ہوتا ہے۔ ہم میلاد کر کے شرک نہیں کرتے، ہم اعلان کرتے ہیں وہ
پیدا کرنے والا ہے، یہ پیدا ہونے والا ہے، وہ پڑھانے والا ہے، یہ پڑھنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ خدائی والا ہے، یہ مصطفی والا ہے۔ میلاد شرک نہیں، اللہ کی توحید ہے۔ علامہ صاحب اب نقطہ یہ نکلا جو میلاد نہ کرے وہ مشرک۔ جو آپ ہمیں کہتے ہیں بھائی صاحب ہم تو میلاد کر کے الگ الگ ونڈ کر رہے ہیں کہ یہ آیا ہے، یہ ادنا پہ بیٹھ کر بھی بندہ ہی رہا ہے، خدا نہیں بنا۔ تو میلاد کرنا اللہ کی بولیے توحید ہے، اللہ کی توحید کا اعلان میلاد ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اب آپ جس طرح آج بیٹھے ہیں جلسہ سجا کے اور خوبصورت ماحول بنا کے، کہتے ہیں ان کو جلسوں کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا ہم کون سا جلسہ کرتے ہیں؟ اللہ نے نہیں کیے 2 جلسے، اب دوسرا میں ختم نبوت کا جلسہ بتانے لگا ہوں۔ اللہ نے پہلا جلسہ کیا اپنے اعلان کا، اس کا جلسہ توحید، عالم ارواح میں پڑھے قرآن، سب کو بلا لیا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ساری روحوں کو بلایا، قال الست بربکم، ایک ہی سوال، اے روحو کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا مولا تو ہی ہمارا رب ہے۔ فرمایا جلسہ ختم۔ جلسہ توحید میں پیر و مرشد نہ نعت ہے نہ درود ہے، خالی پھوکیاں سوکیاں تقریراں، چلو جی کرو کری، اتنا ہی جلسہ ہوا اللہ کی توحید کا۔ دوسرا جلسہ جس کو جلسہ ختم نبوت کا ٹائٹل دیا گیا، سورہ آل عمران، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ وہ جلسہ ہے جسے جلسہ ختم نبوت کا ٹائٹل دیا گیا۔ اللہ فرمایا اے حبیب یاد کرو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے حبیب یاد کر جب ہم نے نبیوں کو جمع کر کے تیری نبوت پر، تیری رسالت پر ختم نبوت کا اعلان کیا تھا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت نے اللہ نے عالم ارواح میں جب اپنی بات کی کہا سارے آؤ، جب بات آئی میرے مصطفیٰ کی، جب بات آئی جلسہ مصطفیٰ کی، میلاد مصطفیٰ کی، آمد مصطفیٰ کی، میرے مصطفیٰ کی عزت تکریم توقیر کی بات آئی، کہا جبرائیل دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، آج ساروں کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ سارے نہیں آئے، پیارے کا آدم آئے اندر آنے دینا، نوح آئے اندر آنے دینا، شیش آئے اندر آنے دینا، ابراہیم آئے اندر آنے دینا، اسماعیل آئے اندر آنے دینا، یحییٰ یعقوب و اسحاق آئے اندر آنے دینا۔ میری بات تھی، میں نے سب کو بلایا تھا، مصطفیٰ کی بات ہے فقط پیاروں سے۔ پھر عقیدہ سمجھ نہیں، اللہ اپنی طرف بلاتا، نماز سارے آ جاؤ، حج سارے آ جاؤ، زکوٰۃ سارے آ جاؤ۔ جب نبی کی بات کی عظمت مصطفیٰ کی کہتا سارے گھروں میں بیٹھے رہو، پیارے محفل میں آ جاؤ۔ سارے بولو گھروں میں پیارے، آپ سارے نہیں ہیں، پیارے ہیں جو آ گئے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار۔ یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا، یہ شعر ایسے نہیں بنا، یہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے۔ سارے باہر پیارے، اندر عالم ارواح میں جلسہ کیا، نبیوں کو جمع کیا، فرمایا اے آدمو عیسیٰ سنو، میں تم سب کو دنیا میں حکومت اقتدار دے کے بھیج رہا ہوں، تمہاری سلطنت کا جو جھنڈا ہے نا آدم، 1000 سال تک تو نبی رہے گا، مدت قائم کر دی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک تیری حکومت، اتنی لمبی لمبی حکومتیں دے دی۔ تم جاؤ گے آدم، تیرے بعد نوح جائے گا، پھر شیش جائے گا، چلتے چلتے ایک ایک نبی اپنے اپنے شہر میں جائے گا، کوئی قریے میں جائے گا، کوئی بستی میں جائے گا، کوئی شام میں، کوئی عراق میں، کوئی فلسطین میں۔ جب تم سارے جا چکو گے، اپنی اپنی حکومت کا وقت گزار چکو گے، اللہ ثم جاءکم، پھر تم سب کے آخر میں ختم نبوت کا جھنڈا لے کر میرا مصطفیٰ آئے گا۔ تو جو ہے ثم جاءکم، تم سب کے آخر میں، تم سب کے آخر میں۔ گل سمجھے نہیں، بنیا ہونا نہیں، بنایا سب سے پہلے ہے، بیجا سب سے بعد میں ہے۔ نبی کی خلقت الگ ہے، ولادت الگ ہے، بعثت الگ ہے۔ نبی کو بنایا تب جب تب نہ تھا،
یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلقا قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ ہی، اے جابر تیرے رب نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا. کب؟ جب نہ تھا، جب نہ تھا، لوح و قلم نہ تھے، بحر و بر نہ تھے، خشک و تر نہ تھے، بیگ نہ تھا، ثمر نہ تھا، فرش نہ تھا، عرش نہ تھا، دماغ نہ تھا، دھیان نہ تھا، قصبہ نہ تھا، بستی نہ تھی، عشق نہ تھا، مستی نہ تھی. اس وقت یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ. بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب سے بعد میں. فرمایا کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. کنت نبیًا و آدم بین الجسد والروح، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے. فرمایا کنت نبیًا و آدم منجادل فی طینتہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب خمیر آدم میں بھی گوندا جا رہا تھا. حضور بشریت اجے نہیں جان رہی، بشریت بنی نہیں، یہ جھگڑا پا بیٹھا ہے. بشریت ابھی گوندی جا رہی ہے. تیرا میرا نبی اس سے پہلے نبی، تو رب کائنات نے بنایا سب سے پہلے. اب انبیاء میں پیش کیا ثم جاءکم، اے گروہ انبیاء تم دنیا میں جاؤ گے، تم سب نے جا کے دنیا میں ایک اعلان کرنا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. 1.25 لاکھ انبیاء فقط میرے آقا کی ختم نبوت کا اعلان کرنے کے لیے آئے. ہر نبی نے اعلان کیا ثم جاءکم، تم بھیجوں گا. تم نے کرنا کیا ہے؟ اللہم لتؤمنن بی ولا تنصرن، جب یہ آ جائے اپنی اسمبلیاں توڑ دینا، حکومتیں توڑ دینا، اپنی رسالتوں کو ختم کر دینا، اپنے کلمے بند کر دینا. لتؤمنن بہ، تم سارے کے سارے میرے مصطفیٰ پہ ایمان بھی لاؤ گے اور مصطفیٰ کی مدد بھی کرو گے، مصطفیٰ کے غلام بنو گے. اعلان یہ ہے میں تم سب کو رسالت، نبوت، عظمت، مقام، مرتبہ اس شرط پہ دے رہا ہوں ثم جاءکم، جب میرا مصطفیٰ آ جائے، یہ خاتم الانبیاء یہ آ جائے، پھر تمہاری ہر چیز ختم. پھر ایک جھنڈا لہرائے گا مشرق سے مغرب تک، وہ فقط میرے مصطفیٰ. تسی پاہمیں سبحان اللہ آکھو یا نہ آکھو، پرواہ کو نہیں، فقیر نے تقریر کرنی ہے. جے بول پو گے چھوٹی کرا، نہ بولو گے 2 گھنٹے تے لے جاں گا، ہن ٹائم میرا ہی ہے. جے تسی سننی جا کے مڑ میں کرنی جے 12 بجے تک، جے نہ جا کے مڑ میں 2 بھی بجا سکنا. ممبر میرے کول ہے. اگلی گل میں تقریر کرا، اب پورے مجمع میں میرا چیلنج بھلا کو اٹھ کے بندہ جا کے وہائے. بندہ اٹھ ہی نہیں سکتا. میں تقریر کرنا، بندے بیٹھے نے، میں 2 گھنٹے کرا 3 گھنٹے، بندہ اٹھ کے وہائے. ہو نہیں سکتا یار دی گل ہے کو اٹھ کے چلا جائے. میرے نبی دی گل ہو کو چلا جائے، ہو نہیں سکتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں ثم جاءکم، تم سب کے آخر میں بھیجوں گا جب میرا نبی آئے گا. لتؤمنن بہ ولا تنصرن، تم نے ایمان بھی لانا ہے. 3 تاکیدیں ادھر 3 آگے. ہن میں صرفی نہ بھی گل نہیں کرتا، ٹائم نہیں ہے. اللہ نے نبیوں کو جب یہ اعلان کر دیا نا، اللہ کا اتنا فرما دینا ہی کافی تھا. قبلہ اللہ کا اتنا فرما دینا کافی تھا یا نہیں؟ اللہ نے اتھے گل بند نہیں کی تھی. تاکیدوں پہ تاکیدیں، تاکیدوں پہ تاکیدیں. میں قالا اقررتم و اخذتم علی ذالکم اسری. قبلہ پیر دی بہت ہی نرم جھٹ کھلو جاؤں، چس نہیں میں نون دی. وہ اس واسطے وہ چھت والیاں سواریاں دی پیچھے بیٹھی میں نظر نہیں آؤں. بابا جی آپ نو چس نہ آوے کی سناونا ہے. جو ہے جی ہاتھ کھڑا کرو جڑا بندہ ستا ہے. مجھے اجازت دیو. السلام علیکم. اللہ اکبر. میں چیک کیتا سارے ستے ہیں. تو جو ہے جی جاگ گئے ہو. اللہ نے میں اٹھیا کسی گل تو اٹھیا گل سنی. اللہ نے گروہ انبیاء سے اعلان کروا لیا، ہاں بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ نے کہا انج نہیں، منہ بول کے دسو. قالا اقررتم و اخذتم علی ذالکم اسری. یہ جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا بڑا وزنی گل ہے، بڑی پاری گل ہے کرسی چھڑنی.
اپنی حکومت چھوڑنی ہے، اقتدار چھوڑنا ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، اس بات سے قائم رہو گے۔ اللہ نے کہا انج نہیں، منہ تو بولو۔ قالو، اللہ نے میں اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، بول کے بتاؤ۔ قالو اقررنا، 1.25 لاکھ انبیاء بولے، انہوں نے اقرار کیا۔ میں تفسیرہ پڑھیا کچھ یہ نہیں ہویا اقرار کیوں ہویا، مگر اپنا دل یہ کہتا ہے جب 1.25 لاکھ انبیاء نے عالم ارواح میں میرے نبی کی نبوت کا اقرار کیا ہوگا تو 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے نعرہ لگا ہوگا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے نعرہ رسالت، اندی اقرار ہویا ہونا، سارے آکھیا سونے ہم کلمہ پڑھیا، نعرہ وجہ۔ اللہ نے کہا چلو ٹھہرو، قال فاشہدوا، کہا آدم عیسیٰ کا گواہ بن، نوح موسیٰ کا گواہ بن، ابراہیم اسماعیل کا گواہ، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ تاکہ دنیا جا کے چیتا کروندے رہنا آپا اتے گل کر کے آئے۔ دیکھو ادھر مجمع بیٹھا ہے نا، میں کہنا بھئی ایک دوسرے ویلو والا دوالا، کل کو بندہ مکر نہ جائے میں لنگر لبا۔ کئی بندے کھا کے بھی آنے لنگر نہیں لبا، 2 لفافے دب چ پائے ہوندے نے۔ یقین کرو اے میں تم دساں اے گل غلط نہیں۔ اللہ نے آکھیا سونے دی محفل تے سارے نہ ہون، پیارے ہون۔ آپ سارے نہیں ہیں، سارے گھروں میں بیٹھے، پیارے یہاں بیٹھے۔ اللہ نے اپنی باری ساروں کو بلایا، نبی کی باری پیاروں کو بلایا۔ اللہ اپنے نبی دیا خوشیاں ایرا غیرہ نتھو غیرہ سادہ نہیں جڑا عیب لبدا پھرے۔ گل سمجھا نہیں؟ اللہ دا نہیں اوہی آوے جڑا نبی دی تعریف کرے، نبی دی عظمت مانے۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہا اب میں رب تم سب پہ گواہی ڈالتا ہوں، میں تم سب کا گواہ ہوں، سن لو۔ گل پکی ہو گئی، میرا نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے گا۔ اے گروہ انبیاء سنو، میں ایک آسمانی کائنات، آسمان نبوت و رسالت سجانے جا رہا ہوں۔ سنو، اس آسمان نبوت و رسالت پر کوئی ستارہ آدم علیہ السلام کے روح میں چمکے گا، کوئی ستارہ نوح بن کے چمکے گا، کوئی ستارہ یوسف بن کے چمکے گا، کوئی ستارہ ابراہیم بن کے چمکے گا، کوئی ستارہ اسماعیل بن کے چمکے گا، کوئی لہن داؤدی بن کے چمکے گا، کوئی حسن یوسف بن کے چمکے گا۔ جب آسمان نبوت کو ستاروں سے سجا دوں گا، ثم جاکم، پھر ایک ایسے آفتاب کو روشن کروں گا جس کی روشنی میں ستاروں کی روشنی مات پڑ جائے گی۔ وہ آفتاب کوئی اور نہ ہوگا، وہ آفتاب میرا مصطفیٰ ہوگا۔ میرا مصطفیٰ زمانوں کیسے ماورا ہوگا، میرا مصطفیٰ بستیوں کیسے ماورا ہوگا۔ پھر قیامت سے لے کر میرا مصطفیٰ ایک ہی جھنڈا لے کے نکلے گا۔ یہ جماعتات کا رسول ہوگا، یہ نباتات کا رسول ہوگا، یہ پتھروں کا رسول ہوگا، یہ فرشتوں کا رسول ہوگا، یہ تم سب رسولوں کا رسول ہوگا۔ میرا مصطفیٰ تم سب کا رسول بن کے آئے گا۔ تواڈیاں حکومتاں مک جانیاں نے، پھر قیامت تک ایک ہی شہنشاہ رہے گا، شہنشاہ کائنات میرا مصطفیٰ۔ قیامت تک کوئی بادشاہ نہیں آئے گا، پھر قیامت تک ایک ہی بادشاہی، ایک ہی کلمہ، ایک ہی دستور، ایک ہی نظام۔ وہ نظام نبیوں نے کر لیا ایسے لی سی، یہ تے ختم نبوت دا اعلان کرن آئے تے اپنا اپنا وقت گزار کے اپنی امتوں دستے گئے، انہیں موڑ ہونا میں اور بعد آ رہے ہیں جنہیں ٹھپا لونا بعد میں ہے گا مصدق کل ما معکم۔ اللہ میں سنو، میں تمہیں نبوت دے دی، مگر جس کے پاس میرے نبی کی مہر والا پیپر نہیں ہوا انہوں میں نبوت تو فارغ کر دینا۔ جس کی تصدیق مصطفیٰ کرے گا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایوی نبی ایوی نبی ایوی نبی، جس کو نبی میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ نبی ہے، وہ رہے گا، اور جس کو مصطفیٰ نے نکال دیا رب بھی کر دے گا۔ مصدق تصدیق مصطفیٰ کی لینی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اتنے نبی ہیں، قرآن نے تو نہیں کہا، نبی نے کہا ہم نے مانا یا رسول اللہ، ہم نے مانا۔ تو اللہ رب العزت نے جلسہ ختم نبوت میں ساروں کو آنے نہیں دیا، ساروں کو
تو ہن بندہ کہ جی فلانا نہیں آیا، کوئی نہیں آیا سائیں سدیا ہی نہیں، ایویں فلانا نہیں آیا، فلانا نہیں آیا، اور نعت خان نہیں آیا، فلانے نہیں انجو ہے، میں کہا سدیا ہی نہیں سائیاں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب آتے ہیں وہی جن کو بولیے۔ تو اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا، پہلے دن سے یہ بات طے ہو گئی، ہون کسی اور نے ہونا علامہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ سونے جو زمانہ گزرنا تیری سلطنت ودنی ہے۔ اور میں نے کہا میرا نبی سلطان کائنات، شہنشاہ کائنات، نبی وہاں تھا تو اللہ نے نبیوں سے منوایا، یہ تمہارا سلطان ہے؟ بولو نا، ہے یا نہیں؟ اور میرا نبی دنیا میں ہے تو ساری کائنات کا سلطان بن کے آیا۔ ہمارے بادشاہ جب جاتے ہیں نا باہر کے ملکوں میں، انہوں نے زبان شبان کوئی نہیں ہوندی، یہ نال اپنا بندہ رکھ دینے، جپان گئے نال ایک بی بی ترجمہ کر دی، انہاں دا جی اے آندہ ہے، ادھر جاؤ اے آندہ ہے۔ اے بادشاہ جڑے نے اپنے اپنے علاقیاں دے بادشاہ نے، عمران خان ایتھوں دا بادشاہ ہے، جپان جے دی کوئی حیثیت نہیں، اوتھے ایدہ سگنیچر نہیں چلے گا، اے قبلہ اے ایتھوں دا بادشاہ اتھوں دا نہیں، اوتھے انہاں دا چنڈا ہے، اوتھے انہاں دی گل ہے، اوتھے انہاں دی بات چلنی ہے، ایتھوں دا کونسلر اسے محلے دا پرلے محلے دا کونسلر نہیں، گل سمجھ گئے ہیں؟ میرا نبی ایسا سلطان اعظم ہے، میرا مصطفیٰ ایسا سلطان، کوئی حبشہ سے آئے میرا نبی اس کی بولی بھی جانے، کوئی ایران سے آئے اس کی بولی بھی جانے، کوئی افغانستان سے آئے اس کی بولی بھی جانے، کوئی ہندوستان سے آئے میرا نبی اس کی بولی بھی جانے۔ میرا نبی ساری بولیاں، یہ تو انسان ہے، میرا نبی شہد کی مکھی کی بولی بھی جانتا ہے، پتھروں کی بولی بھی جانتا ہے، ہرن کی بولی بھی جانتا ہے، اونٹ کی بولی بھی جانتا ہے، اس نے حنانہ کی بولی بھی جانتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ اللہ دی قسم ہے میرا نبی سلطان کائنات، یہ تو نکیاں نکیاں ملکان دیاں بادشاہ نے، میرا نبی کائنات دا بادشاہ دے ہوئے، کل کائنات دا بادشاہ، وہ درد نہ جانے؟ میرے آقا توجہ ہے کہ نہیں؟ میرے آقا صحرا سے گزر رہے ہیں، صحرا کے پیچھے سے کسی کی رونے کی آواز آتی ہے، کملی آلے سونے میری گال سن جا۔ اچھا وہ ساڈی بولی نہیں سی بول دی، حدیث غزالہ سنا رہا ہوں۔ میرے آقا ٹیلے سے آگے کے دیکھا ایک ہرن پھنسی ہوئی ہے شکاری کے شکنجے میں، اندھی کملی آلے سونے ہیں میں نے تھوڑی دیر آزاد کر دینے، میرا نکا جا بچہ میں دودھ پیا کے واپس آ جائیں۔ ہماری بولی نہیں بولتی کہ اپنی بولی میں بات کی، میرے نبی اس کی بولی سمجھتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں بولتی آقا مجھے آزاد کر دیں، میرا بچہ ہے، میں پلا کے دودھ واپس پلٹاؤں گی۔ میرے نبی نے آزاد کیا، فرمایا واپس آ جاؤ گی نا؟ عرض کرتی آقا واپس نہ ہوں، آپ کی شفاعت مجھ پہ حرام ہو۔ میرے آقا نے اسے آزاد کر دیا، چلی گئی۔ شکاری کی جب آنکھ کھلی میرے نبی کو دیکھا، بولنے لگا، بڑبڑانے لگا، کہتا ہم نے میرا شکار نکال دیا۔ اور کہا ٹھہر جا، آندھی ہوئے گی۔ کہتا یہ کیسے ممکن ہے، کبھی ایسے بھی ہوا ہے شکار نکل جائے پھر واپس آ جائے؟ انہی دیر میں واپس آ گئی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں آگے عرض کرتی آقا میں بن دے میں آ گئی ہیں۔ جب واپس آئے نا تو اپنا بچہ بھی نکا جا نہ رہے ہو، پرا کھلا کے نا بچے نو تے سرکار میری سرکار نے انہوں جی اپنی جگہ دے بن دیتا، تے شکاری نال گل کیتی بھی اس کو بیچو گے، بے کرو گے میرے ساتھ؟ کہتا یا رسول اللہ آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں آزاد کر دوں گا، یہ ماں ہے، میں بچے کا دکھ نہیں دیکھ سکتا۔ آقا آپ کی رحمت کے پہ قربان جائیں، ایک ہرن ماں ہے، میرا نبی اس کا درد نہیں دیکھ سکتا، اور تجھے درد ہوگا نبی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ میری بات سنو میرے نوجوان دوستو، میلاد کرتے ہو، جشن کرتے ہو، چراغاں کرتے ہو، تے نال ماں نو گانا نہیں کر دے ہو، ماں کی اچھی بھی بول دے ہو، پیو نو پاگل آندے ہو، ابا تینوں پتہ ہی نہیں۔ خبردار، میرے اللہ نے قرآن فرمایا فلا افن، اف بھی نہیں کرنا۔ میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں ہماری مائیں اس جدید دور کی مائیں پرانی مائیں ہیں، پڑھی نہیں ہیں زیادہ، ان کو نہیں پتا تیرے زمانے کا، تو موبائل کے زمانے میں ٹچ لے کے تھوڑا چلاک یار ہو گیا ہے، ان بیچاریوں کو تو پتہ نہیں موبائل پھڑاؤ تے دل کرے پٹھا کانوں لا لوے۔ سیدھیاں سادیاں ماما فوٹو نظر ہوندی تو ہوندی ہیں واقعی میں ہجے بھی سادہ ماما ہے گیا نے، تو یہ بیچاری ایسی، ان کو تیرے زمانے کا پتہ نہیں، قمیض کوئی پہنتی ہے، شلوار کوئی اور پہن لیتی ہے، دوپٹہ کو اور لے لیتی ہے، منہ سے اسے دودھ کبھی تھوک نکلتا ہے، لوکاں دے نیانے چوکے لگی پھر دی، کسی دیاں پاتیاں پتن پہ جاندی، کسی دے سودے لین کر جاندی، تینوں غصہ چڑھ جائے، تو ماں نو گانا کرنا، ماں گھر بیا کر تینوں نہیں پتا میرے یار ویندے نے، تو انج اللہ نے آکھے اللہ دے نویں خبردار اچھی نہ بولی، تینوں کملی رملی پاگل لگ دی، تیری جنت اسے دے پیران تھلے۔
اللہ دے نبی نے کدے قید نہیں لائی ماں تہجد گزار ہو، ماں نیک ہو، پی ایچ ڈی ہو، ایم فل ہو، ایم اے فزکس ہو، نا نا نا، کملی رملی کپڑے پاؤنے نہیں ہوندے، گل کرنی نہیں ہوندی، پر تیری جنت اسے دے پیراں تھلے ہے۔ ماں کے سامنے اونچا نہ بولنا۔ میرے نبی کو ایک ماں کا اتنا درد ہے کہ میں ذات کر دوں گا، ماں ہے نا بچہ اس کا تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، کہا میں ہی ذات کر دیتا ہوں، آزاد کیا۔ اب حدیث پاک سنیں، اس نے اپنے بچے کے پاس بھاگ کرنے گئی، دو ٹانگوں پہ یوں رقص کرتی ہے، کہتی اشہد انکا محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور بادشاہ ایویں نہ ہوئے، ختم نبوت دا تاج ایویں نہیں پایا، گل سمجھی، ایویں نہیں۔ میرے نبی ایک جنگ سے پلٹے، صحابہ کرام کھانا تناول کرنے کے لیے عرض کرتے ہیں آقا جو ہے نا سالن ختم ہو گیا تھا پچھلے پڑاؤ میں، اتنی دیر میں ایک شہد کی مکھی میرے آقا کے کان کے قریب بن بناتی ہے، اور صحابہ مارن پجے کدھر لڑنا جائے، میرے نے ٹھلو میرے نہ گل کر دی ہے۔ گل سمجھے نہیں یار، حدیث تو پڑھے جا کے، مطالعہ تو کرے۔ میرے آقا کے کان سے گل کر دی اپنی زبان سے، میرا نبی سمجھ رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے آندھی میرا چھتا کول ہی کسی غلام نو کلو شاید کٹ کے لے آؤ۔ حضرت علی شیر خدا کو بھیجا، مکھیاں ساری پیچھے ہٹ گئی، شہد نکالا، چھتا لا کے میرے نبی کو پیش کیا، صحابہ نے کھانا کھایا، بڑا خوشبودار میٹھا شہد، تو صحابہ نے آقا نے پوچھو تو صحیح یہ ایڈا میٹھا تے سوادی بناؤندی کہ نہیں؟ صحابہ نے سوال کر دیا، میرے نبی نے پوچھا کون سی زبان تھی؟ وہی جو اس کی تھی۔ میرا نبی شہنشاہ کائنات ہے، پوری کائنات، کیونکہ اس کے بعد تو نبی آنا ہی کوئی نہیں، اللہ نے مہر لگا دی ہے، آئے گا کوئی نہیں۔ ان قیامت تک پہنچ جڑی مردی نسل آوے، جڑی مردی بولی آوے، ہر بولی مصطفیٰ دے بات پہ ہے۔ وہ کہتی یا رسول اللہ آقا میں جب گھر سے نکلتی ہوں نا تو میں رسوں کو، جو پھولوں کا رس ہے اسے چوستی ہوں، میرا منہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے، میرا پیٹ بھی کڑوا ہو جاتا ہے آقا، پھر میں واپسی کا سفر شروع کرتی ہوں، میں آپ پہ درود پڑھتی جاتی ہوں، یا رسول اللہ آپ پہ درود کا صدقہ میرے جسم سے جو بھی نکلتا ہے وہ یہ جو شہد ہے یہ درود مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ یہ شہد دی مکھی نے دسیا کوڑیاں زبانہ ہر ویلے لڑنا ہے، جھگڑنا ہے۔ اچھا میں نے سمجھ نہیں ہوندی گھروں باہر ٹھیک ہوندا، گھر وڑ کے روڑا پا لیندا، یاراں نال ہس ہس کے گلاں، انہاں نوں دعوتاں وی کھوائے گا، تے جے دہلیز پار کردا بڈھی کو جاندے ہی جناب گال جاندے ہی گل پہ جائے گا، وہ بیچاری سارا دن تیرے ماں پیو دیاں تانے سنے سارے کام کر کے گھر بھی ہس لیا کر۔ دیکھو ہم اتنے کڑوے کیوں ہیں؟ شہد کی مکھی نے بتا دیا درود پڑھو آپ مٹھے ہو جاؤ گے۔ شہد کی مکھی نے بتایا میں درود پڑھتی ہوں، میرے جسم میں ہر چیز میٹھی ہے، تسی بھی پڑھیا کرو، آپ بھی درود پڑھ، اور درود سے زبان میں مٹھا جاتی ہے۔ تو میرا نبی ایسا شہنشاہ، ایسا بادشاہ جڑا شہد دیاں مکھیاں تے بھی حکومت کرے تے ارنیاں تے بھی حکومت کرے تے ابو جال دی بند مٹھی چ کینکریاں بھی کلمے پڑھن۔ لیکن بادشاہ وہ ہوندہ جی ہر گل مننے، انہاں دی تے مندا ہی کوئی نہیں، تبدیلی سرکار دی، انہاں تے سانو پھائے لا چھڑیا، تیل ہور مہنگا، ہر روز 5-6 روپے بدل رہا ہے، ایک کرایہ والا کرایہ بدائی جان ڈے نے تے محفلاں کے کٹائی جان ڈے نے، کیوں نہیں کہا جاؤ گل سمجھے دی، انہاں پرانے ریٹ رکھے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ میرے مصطفیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ کائنات، ہر بولی ہر درد میرا نبی جانتا ہے۔ جڑا پتھران دی بولی سمجھدا ہے، جڑا جانور دی بولی سمجھدا ہے، تیری نہیں سمجھے گا تو کدی بولی بولتے صحیح، کبھی اپنے نبی کو یاد تو کر، کبھی رو تو صحیح، تہجد پڑھ تو صحیح، ان کی بارگاہ میں دکھڑا رکھ تو صحیح، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو بادشاہ مڑ سنے نا، وہ شہنشاہ کائنات ہیں، کل بھی تھے آج بھی ہیں، قیامت تک میرا نبی شہنشاہ رہے گا، کوئی اور آئے گا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا نہیں ہن قیامت تک کوئی بادشاہ ہے، ختم نبوت دا شہنشاہ ابو جہل کینکریاں کس نے چکیاں۔ اچھا اس کے دماغ میں ایک بات تھی، دیکھنا چاہتا تھا نبی ہے کہ نہیں ہے، نبی کا معنی ہوتا باخبر، تو وہ کینکریاں لے کے آیا، کہتا اے محمد میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا اگر تو بتائے میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو جہل میں دساں کہ مٹھی آپ دسے؟ اچھا پنجابی بولا کوئی بابا اچھی سبحان اللہ،
اچھا اے جڑیاں کھبے پاسے والی سواریاں نے نا دھیان گھٹ لگدا ادھر بس تھل ہوندی بس سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں بولوں مٹھی میں کیا ہے کہ مٹھی خود بتائے ہم کون ہیں. دل میں خیال کرتا ہے یہ کہنا بولنے والی شے ہے بھلا پتھر بھی کدی بولے نے اندر جی اے بولے مڑ میں چھیتی پڑھ لاں گا. میرے مصطفیٰ نے تو پڑھنا مڑ بھی کوئی نہیں, تیرے سینے پہ مہر لگی ہے تو نے پڑھنا کوئی نہیں. لا توجہ رکھنی ہے. یوں کینکریاں سامنے کی, ان کینکریوں کو نہیں پتا کہاں سے اٹھی کس کی مٹھی میں قید ہیں, ان کو نہیں پتا. باخبر نے جو توجہ ڈالی نا پہچان کے بولتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیرا نبی ایسا شہنشاہ ہے, کینکریاں بھی نبی مانتی ہیں, پتھر نبی مانتے ہیں. ایک شخص آیا کہتا اے محمد مصطفیٰ میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا, مجھے شہادت دے, گواہی دے اپنے نبی ہونے کی. فرمایا بولو کیا شہادت مانگ دو. آندہ جی او جڑا درخت ہے نا یہ تہاڈی گل مننے میں تو نبی مان لاں گا. فرمایا جاؤ اس درخت سے جا کہو تجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے. صحرا میں ایک درخت کھڑا تھا, کہتے کیکر کا درخت تھا, اسے جا کے کہا تجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے. یوں جھوم کے اس نے جڑوں سمیت چیرتا ہوا زمین کو میرے نبی نے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جھکا. میرے نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. درخت کھڑا ہوا. فرمایا ٹر جا پیچھے. وہ پیچھے جا کے مڑ کھلو گیا. پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسا بادشاہ مجھے دنیا میں کوئی دکھائے. اللہ کی قسم یہ شہنشاہیت کا دور ہے. ایک بوڑھی روتی ہوئی آگے کہتی عمر دہائی ہے میں لٹ گئی تیری سلطنت میں. تیرے کہا بی بی کیا ہوا؟ کہتی میں بیوہ ہوں, دودھ بیچ کے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں. میں مٹکا لے کے آ رہی تھی, میرا پاؤں اٹکا, میرا مٹکا گر گیا, زمین نے دودھ نگل لیا ہے, میرے بچے بھوکے ہیں. آپ نے اپنا چابک اٹھایا اس کے ساتھ گئے, جہاں دودھ گرا تھا نا زور سے چابک زمین پہ مارا. فرمایا کہ عمر کی سلطنت میں انصاف نہیں رہا, جو بیوہ کا دودھ نکل گیا ہے زمین نے دودھ واپس کر دیا. کبھی بھی اپنا دودھ لے کے جاؤ دوبارہ ڈال لو. اللہ کی قسم ایسا شہنشاہ فاروق اعظم نیل کو خط لکھے پانی آج تک بند نہ ہوئے. انصاف ہو تو زمینیں بھی اپنے خزانے اگل دیتی ہیں, دودھ واپس کر دیتی ہیں. یہ تو میرے نبی کے غلام کی شان ہے. میرے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہو؟ میرا نبی شہنشاہ کائنات, اس کائنات کا آخری بادشاہ میرا مصطفیٰ. علامہ حبیب تجھے ایسا تاج ختم نبوت ڈال کے بھیج رہا ہوں, تیرے بعد آنا تو ہے کسی نہیں. گل سمجھے نہیں؟ آندے نے نبی مر گئے یہ جشن کر دے پھر دے. اے بڑی وڈی گل نہیں. حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول کو آئے, 12 کو وصال کیا. کہتے ہیں تسی آندے جناب شہنشاہ نے کائنات دے وارث نے وہ مر گئے نے. میں کہا تیرا مر گنا ساڈا اج بھی زندہ ہی. جدا تو کلمہ پڑھنا ساڈا نبی اج بھی زندہ ہے. کہتا کیسے زندہ؟ موت نہیں آئی. میں کہا آئی. موت کا انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر نبی نے اس موت کے ذائقے کو چکھا, ہر ولی نے چکھا, ہر زیرو نے چکھا. تو کہتا جو مر گئے پھر جشن کیسا؟ تو سو کریا کر. میں کہا جشن تاں کرنے ہیں ساڈا نبی انج مریا نہیں جی میں تو مرنا ہے. جدو تو مرنا تینوں پتہ نہیں موت نے کتھے آن کے کڑوچ کے لے جانا ہے. تے نبی دے بوئے تے 3 دن دی ہاتھ بن کے کھلوتی اندر آواں گے نہ آواں. موت میں فرق ہے دوستو, کیسی بات کرتے ہو؟ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں 3 دن تک موت کھڑی رہی. اسرائیل علیہ السلام اندر نہیں بڑھ سکے. میرے نبی نے تیسرے دن فرمایا بیٹی فاطمہ یہ بدو نہیں اسرائیل ہے, تو یہ تیرے پردے دی ایا کردہ نو اندر آ لین دے. تو جو موت نبی کی بیٹی کی اجازت کے بغیر دہلیز مصطفیٰ پار نہ کرے وہ نبی کو کیا مارے گی؟ بات سمجھے نہیں؟ موت میں فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اسرائیل بشری روم میں, حدیث پاک صحیح بخاری کی, جان کٹن لگے نا انہاں ایک جو سٹی لے آگے پاجی اکھ دا ڈیلا باہر تے موت رہی واپس. ربا سونے بندہ ہی بڑا ڈاڈا آکھی کٹ چھڑی. وہ کتھے کل چھڑے ایڈا ڈاڈا بندہ. اللہ فرمایا اچھا کیا تجھے تھپڑ پڑا ہے, تو نے کل بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہے, تجھے ادب آ جائے. خاصوں کی بارگاہ میں عام طریقے سے نہیں جایا جاتا, یہ ادب سکھایا تھا. 3 دن تک اینج کھلوتی اندر بڑی نہیں. میرے نبی نے اجازت دی, اب تھنے موت. میرے نبی کو یہ نہیں کہا کہ میں مارن اندھی سونیا اجازت ہوئے تے آپ دی تے رب دی ملاقات دا انتظام کیتا جاوے. میرے مصطفیٰ نے اجازت دی. اب روح مصطفیٰ کو جس میں مصطفیٰ سے جدا کیا گیا, ساری کائنات کی سیر کروائی گئی, مالا اعلیٰ پہ لے جایا گیا. جنت کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے جنت الفردوس, روح مصطفیٰ کو رکھا گیا.
وہ بول پڑی، کہتی مولا تیرا قرآن میں میرے ساتھ وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے روح مصطفیٰ، اے میرے مصطفیٰ بعد میں والا زمانہ پہلے زمانے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ روح مصطفیٰ کہتی مولا مجھے جنت میں رکھ رہا ہے، میں عام روح نہیں ہوں، روح مصطفیٰ ہوں، میں 63 سال جسم مصطفیٰ میں رہ کے آئی ہوں، رکھنا ہے پھر ایسی جگہ پہ رکھ جو جسم مصطفیٰ سے اعلیٰ ہو، یہ جنت اوروں کے لیے بڑی ہوگی، میرے لیے نہیں، میں روح مصطفیٰ ہوں۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما بین بیت و منبر روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر میں جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ وہ آندی اے ربا سونے جتھے او جسم لگ جائے تیری جنت اوتھے ہی بن جائے، میں وہ دے 63 سال رہ کے آئی، جہاں نبی قدم رکھے جنت ادھر ہی بن جائے، میں اس جسم میں 63 سال رہی ہوں، یہ جنت بڑی ہوگی اوروں کے لیے۔ میں تو اس نبی کی روح ہوں جس نے فرما رکھا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جس امت کی ماں جنت پیرا تھلے روڑتی پھرے، اس جنت کی اوقات میرے لیے کیا ہے؟ یہ تو وہ جنت ہے جو نبی نے ربیعہ بن کعب کو لوٹے بھرنے کے عوض دے دی، یہ تو بانٹنے والا تھا، مولا رکھنا ہے ایسی جگہ پہ رکھ جو جسم مصطفیٰ سے اعلیٰ ہو، تیرا میرے ساتھ وعدہ ہے، جنت میں رہنا نہیں چاہتی، جنت میرے لیے چھوٹی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد میرے والا زمانہ پہلے زمانے سے بہتر ہوگا۔ فرمایا اے روح مصطفیٰ مجھے اپنی خدائی کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنی کبریائی قسم، میں نے جسم مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کو بنایا ہی نہیں، وجود ایک تھا، میں نے آدم کو اسی میں جمع کیا، وجود ایک تھا، نوح کو اسی میں رکھا، وجود ایک تھا، ابراہیم کو اسی میں جمع کیا، وجود ایک تھا، اسماعیل کو اسی میں جمع کیا، وجود ایک تھا، حسن یوسف کو جمع کیا، وجود ایک تھا، لعن داؤدی کو جمع کیا، وجود ایک تھا، میں نے ہر نبی کو اس میں جمع کیا، میرے حسن چمکتے گئے، نبی بنتے گئے، جب ساری کائنات کا حسن سمیت کے جمع کیا، جمال محمد حسن یوسف، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارت تو تنہا داری، شاعر نے کہا مصور نے بس انتہا کر دیتی، بڑی ترنم نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم۔ روح مصطفیٰ میں نے اس سے بڑھ کر تو کسی کو بنایا ہی نہیں، ساری رنگلی مٹی اتھے ہی لا چھڑی ہے۔ اے روح مصطفیٰ توجہ رکھنی ہے، یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ اے روح مصطفیٰ، مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی ہے وہ میں خدا کی ذات ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، میں رب ہوں، میں اپنے پاس تجھے رکھ نہیں سکتا، میں جسم سے پاک، میں روح سے پاک، میں وجود سے پاک، جنت میں تو رہنا نہیں چاہتی، اپنے پاس تجھے رکھ نہیں سکتا، چونکہ میں خدا ہوں، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد میں والا زمانہ پہلے زمانے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ روح مصطفیٰ اب ایک ہی طریقہ ہے، جا واپس پلٹ جا، جس وجود سے آئی تھی پھر سے وجود محمد میرے نبی کی روح گئی پھر واپس پلٹ آئی، اسی لیے میرے امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اتنا فرق پڑا، پہلے ہر کسی نے نظر ہوندے سن اور انہوں ہی نظر ہونے سے عقیدہ ٹھیک ہو گئے، بات سمجھے نہیں۔ میرے نبی کی روح پاک گئی پھر اے نبی دی موت دال قرآن پڑھان دا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ الْأَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اور تیری عقل دانے جو آندہ ہی نہیں۔ جان کس پہ دی تو شہید بنا؟ جان دی ہے نبی کے لائے ہوئے دین پر، جس نے جان دی وہ تے مریا نہیں، تے جدے اتے دیتی ہو میں مر گیا۔ شہید زندہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں سمجھ میں آتی۔ کربلا میں نیزے کی نوک پر حسین نے قرآن پڑھ کے دکھایا نہیں، انج زندہ ہے جی میں حسین زندہ ہے۔ آقا دیکھیں موت جو ہے نا، موت اس کو بھی موت ہے۔ اگلی گال سن لیں، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، موت کو مینڈے کی صورت میں لا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا۔ جنت میں موت کا داخلہ ممنوع ہے، سن لو، حدیث پاک ہے جنت میں موت
کیونکہ موت خلق ہونے میں نور مصطفیٰ کی محتاج ہے. موت نو کٹ کے پرا مارنا ہے. جنت سارے بابے بھی جوان ہو جانے ہیں. اتنے جنی امردی کستوریاں کھا جوانی اتنے لبنی ہوں جا کے. گل سمجھ گئے؟ جنت میں بوڑھا کوئی نہیں جائے گا, سب جوان ہو کے جائیں گے. اور وہاں دائمی زندگی ہے, وہاں نہریں چاسی بڑی ہے جنت میں. پر جنت جان واسطے مرنا پیندا جائے. گل سمجھے نہیں؟ مر کے قبر جانا پیندا ہے تے مڑ صاحب دے کے جنت دا اگے رستہ صاف ہوندا ہے تے صاحب دین لئی اونیاں مہربانی کری جنہ پہاڑ چک لویں. نبی کا میلاد کرتے ہیں. میں یقین کرو ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں نبی کا میلاد جو ساری رات کر لیا, جشن کر لیا, چراغاں کر لیا, نوٹاں دی برسات کر چھڑی, تے نماز کنی واری پڑھی ہے؟ آندا جی بس کی کریے بابا جی, نماز نہیں پڑھی جاندی, بڑھے ہو گئے ہیں, گوڈیاں چ جان نہیں رہی. مسیتے جانے ہیں, صفاں بڑیاں چبدیاں, اے صفاں چبن والیاں پیاں نے ایڈیاں سونیاں. کیا حسین نے جڑی کربلا چ نماز پڑھی بھول گئے ہیں؟ اے 5 ویلے دی نماز مسجد تو بنا دی شبر میں, ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں سے نمازی بن نہ سکا. محفل میلاد کرتا ہے, جشن کرتا ہے, حسین کے لنگر کھاتا ہے, نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ سننی ہے اس لیے کہتا پیر بخشوا لے گا. تو جی پیر آپ قابو آ گیا مڑ کی کرے گا؟ بابا جی میں اللہ شاہ جی معافی دینا, میں اونا 2 نمبر پیران کی گل کرنا جڑے نماز میں نہیں پڑھ دے. یقین کرو نماز کے بغیر یہ شریعت ہے, وہ منزل طریقت ہے. شریعت پہ چلو گے تو طریقت کی منزل پاؤ گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ واہ واہ واہ, کیا کتنی بڑی بات. یہ حضور دادا گنج بخیل حجویری کی بات ہے جس نے ظاہر کی نماز میں اسے باطن کی کیا خبر ہو. کہتے وہ پیر جھنگ میں نے دسیا, وہ کہا جی پیر, میں کہا تواڈے پیر آئے نے نماز نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ساڈے پیر مدینے پڑھتے ہیں. میں کہا ساڈے پیچھے آندے, وہ کہتے ساڈی مولویوں پیچھے ہوندی نہیں. میں کہا مولویاں ماں ماری کیوں نہیں ہوندی؟ کہتے نہیں جی مولویوں پیچھے ساڈی نہیں ہوندی, پیر صاحب جا کے مدینے پڑھتے ہیں. میں کہا پھر لنگر بھی مدینوں ہی کھاؤن کرن, نماز دے پڑھن. قبلہ پیر صاحب نے جو بات کی, شریعت کے بغیر طریقت نہیں ملتی. جو یہ شریعت ہے نا, اس پہ پکڑ ہے بندے کی, یہ شریعت ہے, پکڑ ہوگی. نماز کا حساب ہونا دوستو, جو آپ نے کمایا اس کا حساب ہونا ہے, تو اپنا دینا ہی. نماز تو نہیں پڑھی تو اپنا حساب دینا, حرام تو کمایا تو تیری اولاد نے کون نہیں دینا. تو لئی ہونا دودھ پانی پا کے, کیمیکل پا کے, رشوت دا مال ادھروں بنڈ بنڈ کے آنا, چلو میری اولاد. حساب دوستہ اپنا آپ دینا ہی, کسے نہیں دینا. انہا ہی کری جنہ حساب دے سکتا. تو جن کے لیے کرتا ہے نا بندہ, یہ بے وفا ہے, یہ اولاد بے وفا ہے, بیوی بے وفا ہے. یقین کرو تو آج مرنا تیری ہار سے پہلے کنج کے موڑوں نہ گلان کرنا بابا مر گیا جی. اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں جنازہ بھی لوگ بغیر وضو تو پڑھی جاندے نے. جی میں دے پڑھ دے تو آٹھے بھی لوگ انجلے پڑھنے ہیں, وضو کر کے پڑھیا کرو, جتیاں بھی نہیں لوں دے. تو جنازہ بس منہ ہی ہونا ہے. یہ ہماری رسم بن گئی ہے یار. جس کو بخشوانے کے دل والی دلوں دعا تے دے گو, کل تو انہوں بھی دے بے. بغیر وضو کو جنازے پڑھتے ہو. میں کہا ایک بندن میں کہا تو رشوت, انہوں نے کہا مولوی رشوت کا دی اسی منگی نظرانہ شرانہ لوگ دے جاندے ہیں, تکے نہ تھوڑا لوگاں دے کام نہیں کر دے. میں کہا رشوت میں آتا ہے یہ جو آپ جیسے لیتے ہو. سود کا کہتا اسی تکے نہ تھوڑا دینے, لوگ آپ نے بدھا کے دے ساڑھے پیسے نہیں استعمال کر دے. یار جب بندہ حرام کو حرام نہ سمجھے پھر یہی حال ہے جڑا ساڈا جے. اولاد نافرمان, پریشانیاں, بیماریاں. کوئی بندہ سکھی بیٹھا ہی تھے میں نے دسو, جنہوں فرولا کا نواں ہی دکھ دسے گا. کسی نے ہیپاٹائٹس, کسی نے شوگر, کسی نے کوئی بیماری, کسی نے کوئی بیماری. اپنے امام نے پوچھو بیماری ہے, یہ خوش ہوئے گا. جو پوچھو گے مولوی نے کہے گا الحمدللہ. مولوی صاحب تنخواہ کی نہیں, الحمدللہ. کمیٹی والے 7,000 دے دیتے ہیں, گزارا چل ہی جاتا ہے. دیندار لوگوں سے پوچھیں, یہ جو اللہ سے دوستی لگا کے بیٹھے, کسی سید زادے سے پوچھیں الحمدللہ. تو لاکھ کما کے بھی پریشان ہے, یہ تھوڑے جو بھی خوش حال ہے. کیوں؟ حلال کی برکت پڑی ہو. حلال کماؤ, حلال کھاؤ, اولاد کو کھلاؤ. میری تیاں پہنا بیٹھی ہیں, خدا را کپڑے سستے پا لیا کرو, نہ مجبور کرو سانو اسی رام کما کے لے آئیے. تواڈیاں خواہشاں گھٹ ہونگیاں, اسی حلال لے آواਂਗੇ. تانوں بھی پتہ ہے کنی تنخواہ کیویں گزارے ہوندے نے. نبی دی تھی نے کیتا, تسی بھی کر کے دیکھ لو. اگر نبی کی بیٹی چکی چلا سکتی ہے, ہاتھوں پہ چھالے ہیں, جسم پہ پانی اٹھا اٹھا کے نشان پڑے ہیں, نبی کی بیٹی سارا دن کام کرتی ہے, رات کو مصلے پہ کھڑی ہے, سجدے میں سر رکھتی ہے, ساری رات روتی ہے, صبح کا نور نکلتا ہے, رو کہتی مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے, فاطمہ کی سجدہ بھی ادا نہ ہوا, تیری رات بھی ختم ہو گئی. کون کہتا عورت کمزور ہے؟ عورت کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے. وہ ماں ہے, پیغمبر کی ماں ہے.
نبی کی بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا نا مصلی پہ کھڑے ہوتے، رنگ وہی جڑا تیرے گھروں چڑھنا ہے، باپ کو دیکھا بیٹی پہ رنگ چڑھ گیا، بیٹی نے پھر وہی رنگ اگلے گھر جا کے علی کے گھر میں اپنے بچوں پہ چڑھا دیا۔ رنگ مدرسوں یونیورسٹیوں میں نہیں چڑھتا، رنگ تیرے اپنے گھر میں ہے۔ تو بدلے گا تیری اولاد بدلے گی، تو جمعے کو آئے گا تیری اولاد بھی آئے گی، تو اس وقت کے نماز پڑھے گا تیری بیٹی بھی پڑھے گی۔ تیرے 11 بجے سو کے اٹھنا ہے، پھر بچیاں نمازاں نہیں پڑھ دیاں، جے ماں چنی نہ لگے تھی کوئی نہیں لیندی، جے ماں سرے عام بازار دوپٹہ لاگ پھر تیاں گلے پا کے پھردیاں نے، اے تیری بھولی رنگ اوئی جڑا کروں چڑھنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بیٹی نے ایسا پردہ رکھا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ایتھے نہیں، اللہ حشر کو اعلان کرے گا، یا اہل الماشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمرت فاطمہ بنت محمد۔ اہل معاشر آنکھیں بند کرو، اے میرے ولیو، اے میرے رسولو، اے میرے عبدالو، جھکو۔ کیوں؟ کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا جنت میں جا رہے ہیں۔ جس ماں نے دنیا میں پردہ رکھا اللہ حشر میں بھی رکھے گا۔ میری بات پھینکنی نہیں ہے، گھر سے رنگ چڑھا۔ لوگ کہتے ہیں کربلا میں امام حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا، یہ کمال حسین ہے، مگر یہ نبی کی بیٹی کی لوریوں کا بھی کمال ہے، جو دودھ پلاتی ہے، لب پہ قرآن ہے، پانی بھر کے لاتی ہے، لب پہ قرآن ہے، روٹی پکاتی ہے، لب پہ قرآن ہے، جھولا جھلاتی ہے، لب پہ قرآن ہے۔ نبی کی بیٹی نے جب لوریاں قرآن کی دی تھی، وعدے تو اسی دن ہو چکے ہوں گے، لوریوں میں قرآن سنانا تیرا کام ہے، دودھ پلاتے قرآن سنانا تیرا کام ہے، چکی چلاتے قرآن سنانا تیرا کام ہے، کربلا میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانا میں حسین۔ جب گھر میں ماں قرآن پڑھے، باپ نماز پڑھے، بچوں پہ رنگ چڑھتا ہے۔ تو جے راتی پیوئی اپنا 12-1 بجے ٹی وی بند کرے، ٹی وی بیٹھی ڈرامہ ویکھے، پتر ویکھے، شرما مک جاندیاں جڑیاں مک گئیاں نے، ایویں جا کے طریقاں تاگیاں جناب ہے، اپنے آپ بدل ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ دی قسم ٹھیک، اپنے گھر پاکی لے کے آ، رزق حلال۔ یہ ہے نبی کی ختم نبوت، یہ ختم نبوت حقیقت نبی دے۔ تو ہن نبی نے نہیں ہونا، قیامت تک لوکا تینوں دیکھنا اے نبی دا غلام ہے۔ ختم نبوت دا اے بھی معنی، تو ختم نبوت دا نعرہ مارنا، لوکا تینوں دیکھنا ہے، یہ کردار کی ہے۔ جے تیرا کردار ٹھیک نہیں ہوئے گا، میرا نبی پتھر کھا کے طائف وچ بیٹھا ہے، سر تو پیر دا خون آؤندے ہے، تے اللہ اندہ سونے تو اجازت دے میں تے میں طائف دیاں دو میں پہاڑیاں پی کے نہ رکھ دیں۔ میرے نبی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، واپس پلٹ جاؤ، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں، یہ مجھے نہیں پہچانتے، نسلیں تو کلمہ پڑھ لیں گی۔ اور آج سارا طائف مسلمان ہے یا نہیں؟ میرے مصطفیٰ کی رحمت تو دیکھیں، یہ رحمت تیرے اندر کیوں نہیں ہے؟ تو کیسا امتی ہے؟ تو کیسا غلام ہے؟ تو کیسا عاشق رسول ہے؟ تیرے اندر یہ محبت کیوں نہیں ہے؟ عاشق لوگ محبت والے ہوتے ہیں، وہ جھڑالو نہیں ہوتے، وہ قتل نہیں کرتے، مار مرا نہیں کرتے، امن والے لوگ ہوتے ہیں، محبت والے۔ محبت اپنے اندر لاؤ۔ ہم پوری دنیا میں امن کے طور پہ جانے جاتے ہیں، ہمارا دین دین رحمت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے مکہ فتح کیا، صحابہ نے کہا آقا یا رسول اللہ اب کیا آرڈر ہے؟ فرمایا سنو، جو اللہ کے گھر میں آ جائے میری پناہ میں ہے۔ عرض کیا آقا تو نکاح جا گھر ہے، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چل جائے وہ بھی ہماری پناہ میں ہے۔ آقا وہ بھی گھر پر گیا ہون، فرمایا جڑا وہ بند کر لے وہ میری پناہ میں ہے۔ فرمایا کسی بوڑھے پر، کسی عورت پر، کسی بچے پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ حضرت سعد بن عبادہ بازار مکہ سے گزرتے ہیں، انصاری کمانڈر ہیں، کہتے نکلو باہر، وقت کے وڈیرو، آج بلال کی آنکھ کا بدلہ لیں گے، خباب کی پھانسی کا بدلہ لیں گے، نکلو باہر۔ میرے آقا کے کانوں میں آواز پڑی، فرمایا یہ کون ہے؟ بلاؤ اس کو۔ حضرت سعد بن عبادہ کو بلا، یہ کیا کہہ رہے؟ حضرت کہتے آقا آپ کے دشمنوں کو ڈرا رہا ہوں، آج فتح کا دن ہے۔ میں خبردار ایسا نہ کہو میری رحمت کو تکلیف ہوتی ہے، جاؤ جا کے اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج محمد مصطفیٰ کی رحمت کا دن ہے۔ میں بیٹیوں کی چادریں چھیننے نہیں آیا، میں تو بیٹیوں کا آنچل بن کے آیا ہوں، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ فتح کرنے کے بعد بھی تیرا نبی سر جھکا کے جس نبی کا تو غلام ہے، جس نبی کی ختم نبوت کا دعوے دار ہے، اس نبی کا کردار تو دیکھ۔ کوئی سر میں کوڑا ڈالتا ہے وہ اس کا پانی بھرنے چلے جاتے ہیں، تو تحقیقیں کرتا پھرتا ہے، کسی کی گٹھڑی اٹھا کے مکہ سے باہر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پڑھتی نہیں تاریخ؟ وہ مائی آندھی اے میں مکہ ہی چھڑ جانا ہے، اتنے محمد نام دا بندہ آ گیا جڑا ویندا او دا ہی ہو جانا، سرکار دا گزر ہو گیا کولوں، تے آندھی بچیا میری گٹھڑی تے اٹھا دے۔ میرے آقا آندھے نے ماں تیرا چکن والا کوئی نہیں؟ آندھا نہیں، آندھی بچہ میرا کوئی نہیں۔ فرمایا جی دا کوئی نہ ہوئے میں جو آ گیا۔ یہ ہے کردار۔ اگر تو نبی کہے
ختم نبوت کا دعوے دار دا کردار اتھے لیا. ہن گل سنی غور نال, گٹھی سر تے تری اگے اگے ٹر پے, مستانی چال ویکھی بددعا دا مکھڑا ماز آگ دی اکھاں, دل چاندی کسے چنگے ماں پیو دا جمیا لگدا ہے. نہیں کڈی سونی تربیت ہے, کڈا سونا ہے. سوچدیاں مکے دی حدود تو باہر نکل گئی تے سرکار نے گٹھڑی تھلے تری نا واپس مڑے تے آندی ربا سونیا جے محمد بنانا سی اینوں ہی بنا چھڑدا. ایڈا تے سونا ربا سونے اینوں ہی بنا چھڑدا. پچھوں آواز کہندی بچہ میری گل سن, تو میرے نال نیکی کیتی ایک نیکی میں کرن لگی ہاں. ایتھے مکے چ ایک جادوگر آ گئے جہدا نام محمد ہے, میں سنیا جڑا اونوں ویکھ لوے اودا ہی ہو جاندا ہے, ماواں دے لال کھو لیندا ہے. تے میرا بچہ تو سونا بڑا ویکھی تے متھے نہ لگ جائیں, وہ تینوں اپنا نہ کر لوے. فرمایا ماں جڑے محمد تو ڈر نہیں پھرنی میرا ہی نا ہی. آندی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے ہی تیرے نبی دا کردار, اے ہی تیرے نبی دا کردار. تو راتوں رات امیر ہوندے چکراں پتہ نہیں کی کچھ کری جانا. جا اپنے نبی نوں جاگ 63 سالاں تیرے نبی نے رج کے ایک بار روٹی بھی نہیں کھادی. 63 سال زندگی ہے. میرے نبی نے کبھی صوفے پہ بیڈ پہ سو کے نہیں دیکھا. چٹائی کا بستر ہے, پیوند لگے کپڑے ہیں. میرا نبی کھجور کھاتا ہے, شام کو نمک سے زبان چاٹ کے روزہ کھول لیتا ہے, کبھی پانی کھاتا ہے. میرے نبی کی چٹائی ہے جو چند کلو جو پوری زندگی کی خوراک ہے. تیرے نبی کی شان نہیں کبھی تیری گھٹ جائے گی. علامہ نے کہا خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کبھی نہ بیچنا خودی کو, غریبی رہے مگر خودداری رہے. نبی کی غلامی کا پٹا رہے, حسین کی غلامی کا پٹا رہے, صحابہ کی غلامی کا پٹا تیرے گلے میں رہے. تو غریب بھی ہوگا لوگ تیری عزت کریں گے. تے جے تو امیر ہو کے غیر دبوے تو جا کے مگنا ہے, لوگ کی کہیں گے دور دور. تے جے ایک دردہ ہو کے بہ جا, لوگ کی کہیں گے بندہ تڑے جا جے. نبی دا غلام جو وکدا نہیں جے, ڈٹے نے, جہاں بھی ڈٹے رہیں. ایک بات یاد رکھ لیں, یہ دور ایسا ہے یزیدی دور ہے, یزیدی دور ہے. ہر طرف آپ دیکھتے ہیں ہر روز نیا فتنہ. کبھی کوئی آلے محمد مصطفیٰ پہ بات کرتا ہے, کبھی نبی کی بیٹی پہ بات کرتا ہے, کوئی یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے, کوئی یزید پہ کتابیں لکھ رہا ہے, کوئی انہیں جنت میں داخل کرنے کے چکروں میں ہے. اور کوشش یہ ہے یزید کو حسین کے برابر لایا جائے. کہاں یزید بدبخت, کہاں میرا حسین. یزید کی اوقات ہی کیا ہے, حسین حسین ہے. یہ بات یاد رکھ لیں. حسین کا نانا نبیوں کا سردار, حسین کا بابا ولیوں کا سردار, حسین کی ماں جنتی عورتوں کے سردار, حسین نوجوانان جنت کے سردار. ایک بات یاد رکھ لیں, کسی دلیل کو نہیں یاد رکھنی, کوئی سادہ بندے تو ہی پل پال جانا ہے. نسخہ لے لو, مڑ چلیے کرو کری نسخہ کیے. اگر کوئی ایسا مل جائے جو یزید کی وکالت کرتا ہے, لڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. وہ جو آکھے تو منی جا, ان کو میری بھی مانی, وہ ساری باتیں مان لیں. ان کو میری مان لگا لیا تسی, ان کا قرآن کو ماننا ہے. دل کرے جیب جو کٹے میرے کو لگا نکا جا. ان کا اچھا قرآن کو ضامن بناتے ہیں, تم بھی دعا کرو ہم بھی دعا کرتے ہیں. ایک دعا تم کرو, ایک دعا ہم کرتے ہیں. تم دعا کرو تم مرو تو تمہاری آخرت یزید کے ساتھ ہو. ہم دعا کرتے ہیں ہم مرے ہماری آخرت ہو. دوستو مرنا تو نبی کی آل کی غلامی میں مرنا, یہ بات یاد رکھ لو. عقیدہ اپنا کبھی نہ چھوڑنا, نبی کی آل کی غلامی نہ چھوڑنا. میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا تھا انی ترکت فیکم الثقلین, میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان تمسکتم بعدی لن تضلوا, میرے بعد انہیں تھام لوگے گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی. کتاب اللہ و اہل بیتی و اطرتی, ایک اللہ کی کتاب قرآن دے کے جا رہا ہوں, اور دوسرا اپنی اہل بیت اپنی اطرت کا دامن دے کے جا رہا ہوں. یہی گمراہی سے بچنا ہے. وہ جڑا گھر قرآن رکھا ہے نا غلاف چ لپیٹ کے ان باہر کڈو. ہائے ہائے شاہ صاحب کڈی بڑی گل کر گئے ہو. اسی شاہ جی اتنے جو رکھیا سی دھی نوں داد جو ہی رکھیا ہے. ساری عمر وہ سینے چ نہیں قرآن لایا. دھی نوں کدی نہیں آخیا تھیے ترجمہ کر لے قرآن پڑھ لے, اور داد جو سر تے دے کے لے تھیے لے جا تم ہی سنبھال کے رکھی. گھر چ اچھی پرچھتی تے چھتا کے رکھیا بیچارا. میں کہ ایڈا اچھا رکھیا اللہ دی کتاب ہے. میں کہ ایڈی اچھی, کہندا اللہ ہی پڑھے اسی کیڑا پڑھنی. تو کدوں پڑھنی؟ کہندا بابا مردا نہیں, سورہ یاسین پڑھو. جھوٹی قسم چکنی, قرآن پڑھو. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, میری بات کا غصہ نہیں کرنا. ہم لوگ اہل سنت ہیں نا, ہم نے اپنا عقیدہ ہی چھوڑ دیا. ایتھے نات خان سد لین گے روپیہ دیں گے 40,000 50,000 لاکھ پہلوں اکاؤنٹ چ پاؤ گے, لاکھ روپیہ اتوں چھٹن گے. تو نات خان کا منہ پھر بھی ونگا. انہیں ایک اج 4 محفل کرنیاں نے, لاکھ اتوں لاکھ اتوں. انہوں نے پلازے بنا لینے. تو جا امام مسجد ہے وہ دھی کا رشتہ بھی کوئی نہیں لینا. وہ 4 تیاں گھر بیٹھیاں نے, بگے آ گئے نے. وہ مائی رشتے والی ہوتی نا پوڑیاں چڑھ دی, آندھی ایتھے کرنا ہے, اسی نہیں کرنا. آندھی باجی کڑی بڑی نیک جے, تہجد گزار جے, کڑی حافظ قرآن ہے. آندھی پراں جا, اسی کرنا ہی نہیں مسیتے, کسی اور وہا.
جب دیندار لوگوں کے ساتھ تم یہ رویے رکھو گے کون دین کی طرف آئے گا, کون دین کی خدمت کرے گا؟ تم لوگوں نے دین کے پیمانے ہی بدل دیے ہیں. اللہ کے بندو, نبی کی محبت ہے, دین کے ساتھ ادب کرو. وہ قرآن, وہ نعت جو اللہ نے 23 سال مصطفیٰ کے لیے لکھی, انہوں کیوں نہیں پڑھدا؟ وہ بھی نعت ہی, والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. ہے کہ نغمے کی قرآن قرآن پڑھ, اس نعت کو پڑھ, بچوں کو پڑھا, اور تو قرآن پڑھے گا تیرے گھر میں برکت آ جائے گی. آج دل تیار کر کے جانا ہی, ایک نماز تے قرآن جے تو اگلے سال تک ہو جائیں پابند. میں آکھاں گا میرے ہوندہ مل مڑ گئے, نبی دے غلام سچے نے, تے جے انہیں لنگر لنگر کھا کے تے سویرے پھر پھٹیاں تے بہنا ہے. بگے آ گئے ہیں ایتھے مسیتے باغاں ہوندیاں, بابا جی تاش دا پتہ تاش تے سٹی جان دے, چاہ پی. میں کہا بابا جی مسجد میں چلیں, کہندے نہیں بچہ کی ہویا بابا؟ پتر گوڈے کام نہیں کردے. میں کہا بابا موت دا کھو لگا جانا ہی. آندا پترا میرے بھی 50 پالو چڑھ شگل ہی گیا آواں گے. میں کہا مسیتے نہیں جاندہ, شگل تے جانا ہے. یقین کرے یہ جو سفید بال ہے نا داڑھی کے, یہ بندے کو موت کا بلاوا ہے. موت چٹے موت, کسی نے پوچھا موت پہلو دس دے دیندی یکدم؟ انہیں کہا میں جدوں چٹے وال آئے سے نا میرا سنیا ہے, اسی تو تیاری نہیں کی تھی, تیاری کرنی ہے. موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے. دوستو ہمیں تیار ہونا ہے اپنے نبی کی غلامی کے لیے. ختم نبوت اب آپ ہیں, نبی کی قیامت تک ختم نبوت کے دعوے دار آپ ہیں. لوگوں نے آپ کو دیکھنا ہے, اے نے آخری نبی دی امت دے ساڈا کردار اے رہا جو ہن اسی کرنے پے ہیں. تے بابا جی سانوں پھر کافر کردار تے چنگے ہوگا جی. میں کافراں دے ملک 10 سال تو رہ رہا, میں تانوں جاپان دے حال دساں, تسی حیران ہو جو تسی کوئی ایویں دے کافر. بدھ مت نے, سن لو گل. لاما جی تھلے بہ کے روٹی کھاندے جے, جاپانی ٹیبلاں تے کھانا نہیں کھاندے, تھلے گھراں چ چٹائیاں وچھیاں نے انہاں دے, اج بھی چٹائیاں تے سوندے نے, تھلے بہندے نے, تھلے بہ کے روٹی کھاندے نے. سویرے 2:30 بجے پوری قوم جاگ جاندی جے, 8 بجے پوری قوم سو جاندی جے. 10 بجے تو بعد جاپان چ ٹرین نہیں جے چلدی, جہاز 10 بجے تو جاپان دی حدود تو لنگھ نہیں سکدا, اوندا قوم دے سون دا ٹائم ہے. 8 بجے تو بعد ہر چیز ختم, مارکیٹاں بند, قوم سویں, سویرے 2:30 بجے اٹھے کماں تے جاوے. جھوٹ نہیں جے بول دے, زبان وڑ دے, سچ بولن گے, کسی کے ہاتھ نہیں جے کر دے. پورے جاپان چ فقیر ہے ہی کوئی نہیں, مر جان گے, خودکشی کر لین گے. ایسی خوددار قوم ہاتھ نہیں کر دے, بیرا ٹپ نہیں لیندا, انج منہ تے مار دے ٹپ, خبردار. ایسی قوم دنیا چ لے جاپان چ چوڑے نہیں ہویا, کیوں گند پاؤندے ہی نہیں. مسلمان دی مسیتے وڑ جا, اینا گند کدی انہاں دی عبادت گاہ جا کے ویکھ. 1 لاکھ بندہ ہوگا جتیاں لین سر لگیاں نے, کوئی جتی تے جتی نہیں لاؤندا, جتی چوری نہیں ہوندی. ایسی قوم آپ دیکھیں, وہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں, کلمہ پڑھن ساڈے تو اگے نکل جانے. یقین کرو, چیز لینے جاؤ کہیں گے اے بھی اے بھی اے بھی اے بھی اے بھی اے بھی, ہن دس لینی ہے. ایب پہلوں دس دن سودا مڑ بھی وکدا ہے. میڈ ان جاپان کو ڈھونڈتے ہو, اتنے کوئی تے نہیں جی, اتنے بندہ بیٹھا جی مزدور بیٹھا سگرٹ پین دیا, کدی نماز دے بہانے ڈنڈی مارنا, کدی سارا دن گوہی بند آ رہی نے, حرام کمان دے ہیں, 1415 دیہڑی لینا, سارا دن گوہی بندی کان دے. ہن میں کام کرایا مدرسے, مجھے پتا یہ تنگ ہی بڑا کر دیں. یار حلال کیوں نہیں کماؤندے تسی؟ انہوں میڈ ان جاپان کیوں خریدتے ہو؟ ہیں نو کافر. اللہ محنت کا صلہ نہیں رکھتا, جڑا محنت کرے گڈیاں تے گڈیاں بنائی جاندے بنائی جاندے بنائی جاندے. ٹیکنالوجی اینی ہے, گلیاں ہر منگل نو اتوار نو بڈھے بڈھے بابے مائیاں سڑکاں نکلدے, کترا چک کے آپ ہی صفائی کر لیندے نے. تسی کسے دے گھر جاؤ آپ ہی چاہ بناندے نے, کیسا کام ہے؟ تسی کسے دے گھر روٹی کھادی, روٹی کھادو اپنے پانڈے ہر کو اپنے دھوندا, دوجا کوئی نہیں دھوندا, بوجھ ہی کوئی نہیں, اپنا پانڈا دھو کے جتھے رکھنا رکھ دیو. کیسی کام ہے یار, نیچے سونے والے, جلدی سونے والے. تو پہلے پیر ہر کوئی جاگے, دوجے پیر کوئی ہو. 12 بجے تک تیرا موبائل نہیں بند ہوندا, سویرے تیری اکھ ماں دا سر کھلنا. سویرے فجر دی نماز ساڈے گھر نہیں رہی, قرآن ساڈے گھر نہیں رہا, پھر بچیاں نو دوڑے ہی پینے نے مرغی دے. پھر یہ بیماریاں ہی ہونیاں نے. بیماریاں کیوں نے؟ قرآن شفا ہے. اٹھو صبح اپنے بچوں کو جگاؤ, آج صبح قرآن پڑھتے ہیں. مسجد میں امام بیچارہ اعلان کرتا ہے, بچے گھال دو, میں بیٹھا 2.5-3 بچے آئے, مولوی صاحب نے پڑھایا ویلے. پہلے زمانے میں مسجدیں بھری ہوتی تھیں. میں یقین کرو اج ایک جگہ تے بچے نے دم کرن گا, شادی شدہ 3 بچیاں دی ماں ہے. میں کہا تیے نماز پڑھیا گیا, آندھی چاچو نماز نہیں ہوندی نہیں. میں کہا تیے قرآن پڑھ لینی, آندھی مینوں کسی نے پڑھایا ہی نہیں. میرا کلیجہ پاٹ گیا. 3 بچیاں دی ماں میں نماز یاد نہیں ماں نے کرائی, قرآن ہی نہیں پڑھایا. مینوں دسو اسی کدھر, اسی کادے مسلمان ہاں؟
یار نماز تو بنیادی چیز ہے، ہمارے ہر بچے کو آنی چاہیے۔ بی اے کر لیا بچی نے، نماز کو نہیں یاد، کیڑے پاسے جاننے ہیں؟ اللہ نو جواب نہیں دے دینا، اپنی بیٹیاں نو دین دی تعلیم دیو، اپنے بچیاں نو دین دی تعلیم دیو، اے ہی ختم نبوت، اے ہی میلاد۔ جے اے نہیں تے مڑ سارا جو مرضی کری جا، بچیا ہر سال منائی جا، لنگر کھائی جا، اوتھے دا اوتھے کھلوتا ہے، تاں ودے گا۔ اپنے نسلاں نو علم دے، اپنے بچے نو تعلیم دے، قرآن نال تعلق بنا، نبی نال ادب کر، جنہ ادب کردا جائے گا تیرا مقام بلند ہوندا جائے گا۔ جڑے کہندے سی مرانے نال تیرے جو بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترستے سن دید نو دنے راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے، وچ باغ دے خزانے جدو وال کھلے پنچھی اٹھ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دی سچیاں یاری۔ قبلہ دعائے خیر، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے میرے کریم مالک، یہ فیضان مصطفیٰ انجمن نے تیرے نبی کا میلاد سجایا، یا اللہ 707 گابے، یہ تیرے دیوانے مستانے پروانے بندے کب سے بیٹھے ہیں اللہ؟ نماز عشاء پڑھ کے بیٹھے تھے، رات کا ایک پہر گزر گیا، دوسرے پہر میں داخل ہو گئے۔ اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، تو بخشنہار ہے، تو پالنہار ہے۔ مولا تو نے جس جس گناہ سے روکا ہم نے سارے کیے، تیری نافرمانیاں کی، جی بھر کے کی۔ مولا تیری رحمت کو جب دیکھتے ایک گناہ اور کر لیتے، نہ تو نے رزق بند کیا، نہ تو نے ہمیں بیماری دی، ہم گناہ کرتے رہے تو رحمت کی چادروں میں چھپاتا تھا، پھر گناہ کیا تو نے اور چادر ڈال دی، پھر باز نہ آئے تو نے ایک اور چادر ڈال دیا ہے۔ پردہ پوش مالک چادریں ڈال جو رکھی ہیں، پردہ پوشیاں کر جو رکھی ہیں، تو نے کون سا کسی پوچھنا ہے؟ تو مختار کل ہے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، نبی کی ولادت کا واسطہ، اماں حلیمہ سعدیہ کی لوریوں کا واسطہ، نبی کی امی جان کی گود کا واسطہ۔ اللہ پردوں کے اندر ہی اندر آج رحمت کا قلم پھیر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ گناہوں کی توفیق سلب کر لے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ایسا بنا دے تو راضی ہو جائے، تیرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اے میرے کریم مالک، تیری بارگاہ میں بڑی امید لے کر آئے ہیں، تو ہی ہماری امید ہے، تو ہی سہارا ہے، ہماری امید نہ توڑ۔ مولا کدھر جائیں گے؟ دنیا کے بادشاہ تو سو گئے، ان کی بادشاہیوں کے دروازے بند ہو گئے، ہم نے تیری رحمت کا دروازہ کھلا دیکھا، اٹھا کے لے آئے گٹھیاں گناہوں کی، ہمارے سروں سے اتار دے مولا۔ آج ایسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے مولا۔ رحمت حق بہانہ می جوید، تیری رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، کو بہانہ بنا دے بخشش کا مولا، کرم کی، رحمت کی، فضل کی خیرات دے دے مولا۔ مانا مجرم ہے مگر یہ تو دیکھ کس نبی کا واسطہ لے کر آئے ہیں۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ایک طرف گناہ ڈال لے، ایک طرف اپنی رحمت ڈال لے۔ گناہ زیادہ ہے تو پکڑ کر لے، تیری رحمت زیادہ تو معاف کر دے، یقیناً تیری رحمت زیادہ ہے مولا۔ یا اللہ ہمارے ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا میرے مالک، اور بھی مجھے جتنے بھی دوستوں نے کہا جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں، یا اللہ شفائیں دے دے، اس بچے کو شفا دے دے۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ حاضرین محفل کے اعزاء و اقربا، قریبی دوری رشتہ دار، دوست احباب، بہن بھائی، والدین، میرے والدین، سب کو بخشش کی خیرات عطا فرما۔ جن کے والدین بیمار ہیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جو بیٹیوں کے لیے والدین پریشان ہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ اللہ جو نافرمان ہے فرما بردار بنا دے۔ اللہ دکھیوں کے دکھ مٹا دے، جن کے رزق میں تنگی کشادگی پیدا کر دے، جہاں رزق حرام ہے اللہ دروازے بند کر دے، رزق حلال کے دروازے کھول دے مولا۔ ہماری نسلوں کے ایمان کو محفوظ فرما۔ یا اللہ بچوں کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں کو روشن فرما۔ یا اللہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں شریک محفل ہیں، ان کی بھی حاجات کو پورا فرما۔ جنہیں بیٹوں کی نعمت درکار ہے بیٹے عطا فرما، جنہیں بیٹیاں درکار ہیں بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جس طرح تیرے بندوں نے تیرے نبی کی محفل کو سجایا، باہر دور تک لائٹیں لگی ہیں، روشن کیا اللہ، ان سب کے دلوں کو روشن کر دے۔ یا اللہ اس فیضان مصطفیٰ کی جو انجمن ہے میرے مالک، ان سارے نوجوانوں کو ہر طرح کی خیر عطا فرما، ان کے رزق میں، مال میں، جان میں، آل اولاد میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے میرے کریم مولا تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں مولا، تو اپنی رحمت سے ان کے دامن بھر دے مولا۔ میں نہ صحیح کوئی تو ہوگا اللہ، تیرے نبی کی آل سے کوئی تیرا ہوگا، کوئی معصوم بچہ ہوگا، کوئی تیری پیاری بندی ہوگی اللہ،
میں نہ صحیح اس کی جو قبول کرے گا اس کے صدقے ہم سب کی قبول فرما لے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے. اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. آقا ہم نے آپ کو بلایا، آپ تو ہمیں نہ بلائی. آقا ہم پریشان ہیں، دکھی ہیں، دکھ بڑھ گیا. آقا اپنی غلامی کا پتہ ہمارے گلوں میں ڈال دیجئے. اے غوث اعظم، پیران پیر لجپال، نظر کرم کیجئے. آپ تو اپنے مریدوں کے سر پہ رہتے ہیں. ہم بگڑ گئے، نمازیں چھوڑ بیٹھے، قرآن چھوڑ بیٹھے، دین سے دور بن گئے، حوث کے بندے بن گئے. اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اللہ ہم سے راضی ہو جا. کریمہ ببخشا برحالمہ کہ حسن مسیر کمند ہوا نداری بغیر است فریاد رس تو ای یاسیاں را اختاب بخشو. بس صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش و زینت فرش محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.